کے کنارے ہے کہ لائے کیوں نہیں ہے کہ مولا اتنا زخمی ہے سر سے اٹھاتے ہیں تو پیروں سے بکھر جاتا ہے پیروں سے اٹھاتے ہیں تو سر سے بکھر جاتا ہے چیخ مار کے روئے اور پھر کہا وہ میرے چچا پاس ہے تو السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل ایان ویٹی سبسکرائب نہیں کر تو کر لیں۔ آئیے آپ کا بھائی پھر سے ایان ویٹی ایک کسی اندر ولاگ کے ساتھ۔ تو فرینڈز آج ہے 11 محرم اور آج ہے یہاں چولی کے اندر مشعل بردار جلوس۔ تو ہم جائیں گے مشعل بردار جلوس کے اندر، وہاں کریں گے شرکت اور ہم آپ کو دکھائیں گے مشعل بردار جلوس ضرور کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ جانیے کہ مشعل بردار جلوس کیا ہوتا ہے، چلتے ہیں جلوس میں۔ 5 hours later. چکرا چکرا کرتے ہیں چکرا چکرا کرتے ہیں چکرا چکرا کرتے ہیں چکرا چکرا کرتے گڑا گبرا گبرا کرتے گڑا گبرا گبرا کرتے گڑا گبرا گبرا کرتے بولو
مولا کے امام یا حسن یا حسین، مولا کے امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، یا سے گلے خنجر چلے، یا سے گلے خنجر چلے، یا سے گلے خنجر چلے، چادر چینی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، وہ دلبرے بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا۔ جس حسین کی لاشیں غربت سن رہے تھے، آج 11 محرم کی رات شام کو اہل حرم کے اسیروں کو بے قضاوت اونٹوں پر سوال تو صبح کرنا تھا، مگر صبح سے یزید کا لشکر اپنے لاشوں کو دفنا رہا تھا۔ نبی کے نواسے کا لاشاں پہ گور و کفن کربلا کے ریت تھا۔ جب شام غریبہ ڈھلی تھی تو ایک آواز آئی تھی، گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے، حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ بہت سے قبیلے والے اپنے پیاروں کے لاشوں اٹھا کر لے گئے، مگر نواسے رسول کا لاشا کربلا کے ریگزار پر دائیں سے گھوڑوں نے بائیں دوڑنا شروع کیا، بائیں کے گھوڑوں نے دائیں دوڑنا شروع کیا۔ زیارت کا فقرہ ہے اس مظلوم پر سلام جس کی بائیں پسلیاں دائیں آ گئی تھی۔ اے بنی اسد کے جلوس میں آنے والے مولا کے عزاداروں، جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے تھے اور خیمے لگائے تھے تو آواز دی تھی، عباس یہاں کون سا قبیلہ رہتا ہے کہ مولا بنی اسد رہتے ہیں۔ ان سے حسین نے زمین کو خریدا اور زمین خریدنے کے بعد کہا ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں، کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ کہ مولا کیا شرطیں ہیں؟ کہ ایک ہمارے مہمان یہاں زیارت کے لیے آئیں گے، جب زیارت کے لیے آئے تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کی پیاس کا خیال رکھنا۔ اے زائروں کی پیاس کے خیال رکھنے والے حسین، 11 محرم کو سکینہ لتش کی صدا دے رہی ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 11 محرم کو ہمارے بے کفن لاشیں اس ریت پر پڑے ہوں گے۔ اے بنی اسد والوں آ کر ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ اور یہ کہہ کے حسین ابن علی نے آواز دی، اب جاؤ اپنے گھر کی بیویوں کو بلا لاؤ۔ پردہ لگایا گیا، بیویوں حسین کے سامنے بیٹھی تو ان سے کہا بیویوں میں فاتح
فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہو، ام زینب کا بھائی حسین ہو، دیکھو اگر خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو تم رات کے پردے میں آنا اور ہمارے لاشوں میں کفن ڈال دینا، اور اب جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ لندے بچے بنی اسد کے حسین کے سامنے آئے، اب بچوں کو یہ پہچان لو میں سکینہ کا بابا ہو۔ اگر تمہارے ماں باپ خوف سے ہماری لاشیں نہ دفنا سکے تو تم رات کو کھیلتے ہوئے آنا، عجیب غربت ہے آل رسول کی، اور مٹھی مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا۔ ادادار و راوی کہتا ہے شام تک یزید کا لشکر اپنے لاشیں دفنا رہا تھا، یہاں اہل حرم کو اسیر کر کے گزارا گیا، مگر اب جب بنی اسد واپس آئے تو رات کے وقت بیویاں دریا پر پانی بھرنے آئی، دیکھا بے گور و کفن لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ آ کے آواز دی اگر تمہیں حیا نہیں آتی تو یہ چوڑیاں تم پہنو، لاؤ بیلچے خدا لہوے دو، ہم جا کے نواسائے رسول کی لاش کو دفنائے۔ عزاداروں بنی اسد والے تو آئے لیکن بہت دیر تک پریشان کھڑے رہے۔ سنو کہ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں تھا کون سا لاشا کس کا ہے۔ لاشا پہچاننے کے لیے چہرہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے، مگر لاشوں پہ سر نہیں تھے۔ بہت دیر انتظار کیا، دور سے ایک سوار آ رہا تھا، یہ کہتے ہیں ہم ٹیلے کی اوٹ پہ چھپ گئے، شاید لشکر واپس آ گیا۔ اب جو دیکھا تو کسی اسیر نے دوڑتے گھوڑے سے اپنے آپ کو ایک بے سر لاشے پہ گرایا اور پھیل کر کے ایک جملہ کہا بابا ہر بیٹے کا فرض ہوتا ہے وہ باپ کے بدن کو دفنائے، مگر بابا سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا اے آنے والے تم کون ہو؟ میں غریب کا لال سید سجاد، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ ہزاروں کتابوں کے لفظ یہ ہے حسین کا لاشا ایسے بجھل چکا تھا پامالی سے کہ ایک جسد کو ایک مرتبہ دفنایا نہ جا سکتا تھا۔ اپنی ابا کو اتار کر زمین پہ بچھایا، بابا کے لاشے کو ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، قبر بنائی، 72 کو کر کے شہداء میں الگ الگ دفنایا، مگر یہاں حسین کی قبر بنائی اور چیخ مار کے روئے، اور جب قبر بند ہوئی تو انگلی سے قبر پہ کچھ لکھ دیا۔ سنو گے رونے والوں کیا لکھا تھا؟ یہ ایک پیاسے کی قبر ہے، فرات کے کنارے ہے، لائے کیوں نہیں ہے؟ مولا اتنا زخمی ہے سر سے اٹھاتے ہیں تو پیروں سے بکھر جاتا ہے، پیروں سے اٹھاتے ہیں تو سر سے بکھر جاتا ہے۔ چیخ مار کے روئے اور فکرہ کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ یہاں بازین سے زمین پر آئے تو ایک اعلان ہوا جو علی سے بدلہ لینا چاہے آ جائے، جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جسے لہجہ ملا اس نے لہجہ مارا۔ عباس کا لاشا اتنا زخمی ہو گیا، عزاداروں سید سجاد فرات کے کنارے آئے، قبر کو تیار کیا۔ بنی اسد والوں یہ لاشا میں تنہا دفناؤں گا، ہاں ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کے ایک گلیم بچھائی گئی۔ عباس کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، خدا کسی بھتیجے پہ یہ دل نہ لائے، قبر میں اترے۔ بنی اسد والے کہتے ہیں ہم دور کھڑے ہو رہے تھے لیکن یہ کی آواز آ رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم ڈر گئے کہیں بیمار چچا کے لاشے پہ روتے روتے گزر نہ گیا ہو۔ اب جو قریب جا کے دیکھا غازی کا سینہ تھا، سجاد کا وہ سارا تھا۔ آہستہ آہستہ پھیل کر دیکھتے جان آپ کے پاس سکینہ کو تماچے مارے گئے، چھوٹی اماں کی چادر چھینی گئی، میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ عزاداروں کبھی بھی عباس کی یاد کو نہ چھوڑا، کربلا سے آنے کے بعد بھی اگر کبھی عباس کا لال عباس کا کرتا پہن کے آیا تو سجاد دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے مولا کیا بچے کا احترام کیا؟ نہیں، چچا کا کرتا لے کر مجھے 11 محرم عباس کا زخمی
رب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو 8 hours later. فرینڈ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے مچھلی بردار ویڈیو کو، ہم نے آپ کو جو ہے وہ مسائل وغیرہ دکھایا بھائی مولانا کے. تو ابھی یہاں پہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا یار، کیونکہ وہاں پہ نیاز کرتے کرتے نظر کرتے کرتے جو صبح بالکل دن نکلنے والا تھا، ایسا ٹائم ہو گیا تھا. تو بھائی آپ لوگ آیا والی چینل کو سبسکرائب کریں. میں اس کو کرتا ہوں بلاگ لائک اس کے آپ بھرپور کر دیں. میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر. جب تک کے لیے اللہ نے کے